الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یاد رکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے آلریڈی. ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے. اذ اخرج الذین کفروا، جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے. کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غار ثور میں تھے، اور وہ دو کون تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. اذ یقول لصاحبہ، جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ساتھی کون تھا؟ سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. یہ جو ممبر جس طرح کے جو مولوی بٹھائے گئے ہیں رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہ وہی اینکر پرسن والا کام کرتے ہیں، لڑانے والا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ انتہائی درجے کے جھوٹ، خاص طور پر ہمارے جو سنی طبقات کے اندر جو ہے. حضرت ابو بکر کی شان میں ہمارے یہاں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھی ہے بات کہ تمام صحابہ کرام کی صحابیت کا اگر ایک شخص انکار کر دے، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ، ان کے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق صحابیت کی الگ تعریف ہے نظریے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق 1,24,000 صحابہ کی صحابیت کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے، بدر کے صحابہ کا انکار ہو گیا، احد کے صحابہ کا، غزوہ خندق کے صحابہ، خیبر کے صحابہ، سب کا انکار، وہ شخص کافر نہیں ہوگا، وہ پھر بھی مسلمان رہے گا. لیکن اگر ایک شخص وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ غلو ہے. یہ بات میں حضرت ابوبکر کی صحابیت کا منکر نہیں. ہمارے ہاں جو یہ جملہ جو بولا جاتا ہے کہ کسی صحابی کے انکار کرنے والے وہ کافر نہیں کہیں گے، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ کافر ہوگا. میں کہتا ہوں یہ بات کرنا غلو ہے، یہ غلو ہے، کیونکہ اس کے قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور قرآن میں جہاں پر صحابی کا لفظ آیا ہے تو اس میں نام نہیں ہے وہاں پر موجود. اس بات سے میں انکار کرتا ہوں کہ اس بنیاد پہ جو تم کافر کہتے ہو یہ بات غلط ہے، ورنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اور میں مانتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون میں سے ہیں، مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو نسبت اور تعلق ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مجھے ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو غلو کیا جاتا ہے نا ہمارے اندر، کیا غلو کہ جی سب صحابہ کی صحابیت کا انکار کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کر دو گے تو کافر ہوگا. یہ غلو نہیں ہے. اس میں آپ نے حضرت علی کی صحابیت کو ختم کر دیا، حضرت عمر کی صحابیت ختم ہو گئی، حضرت عثمان کی صحابیت ختم ہو گئی، سب صحابہ کی صحابیت کو آپ نے یعنی آپ نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ آپ دوسروں کی تنقید کر کے جو غلو کرتے ہو اس کا میں مخالف ہوں.